السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر اکرام آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دا ہیلتھ شو میں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سانس سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی بیماری کے بارے میں جو کہ عام طور پر ایک دفعہ لاحق ہو جائے تو مستقل طور پر موجود رہتی ہے اور ایسے لوگ عموماً کیونکہ سانس کی تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایک خوف کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مرض کب شدت اختیار کر جائے گا اور کب وہ سیٹل ڈاؤن ہوگا۔ اس حوالے سے عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جب طویل عرصے تک یہ بیماری لاحق رہتی ہے لوگوں کو، تو وہ اس کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں، یعنی اپنی طرز زندگی کو کچھ اس طرح تبدیل کر لیتے ہیں کہ مرض موجود تو رہتا ہے لیکن شدت کم سے کم اختیار کرتا ہے۔ جس مرض کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے دمہ یا ایستھما، اور آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر غفار داؤد، جو کہ کنسلٹنٹ چیسٹ فزیشین ہیں اور جن کا تعلق معصومین ہاسپٹل سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بس جی، ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ تھینک یو، شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایستھما یا دمہ کس طرح کا مرض ہے؟ استھما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سانس لینے میں تکلیف ہو۔ جی۔ سانس اندر چلا جاتا ہے، جب باہر ہم نکالتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی سانس نکلنے میں پھنس رہا ہوتا جی، ہے؟ نکالنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ سانس کی نلیاں جو ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، تو سانس اندر تو چلا جاتا ہے، جی۔ باہر نہیں نکل سکتا۔ جب ہم باہر نکالتے ہیں تو ہم کرتے ہیں۔ جی۔ یہ جو ہاف ہے، یہ ایک زمانے میں استھما کا نام ہوتا تھا، اچھا۔ جو گریک میڈیسن میں لکھا گیا ہے۔ جی۔ تو ہانفنا، جس کو ہم ہانفنا کہتے ہیں، جی۔ دیٹ از استھما۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے گریک میڈیسن کا تذکرہ کیا، اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کتنا پرانا مرض ہے یا اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ استھما کی تاریخ آپ 5000 سال پرانی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو آثار قدیمہ کی چیزیں جو مصر میں ملتی ہیں، جی، ان کی اہرام دیواروں مصر پہ، میں۔ جی، ان کی دیواروں پہ پیپریس ایک لیف ہوتا ہے، مصر میں آپ کو جو عام پیپر ملے کے طور پر ہاں، استعمال پیپر ہوتا کے تھا۔ طور پہ استعمال ہوتا تھا دنیا میں سب سے پہلے۔ جی۔ اس کے اوپر استھما کی دوائیاں لکھی گئیں، جو لوگوں نے اب اس کا انٹرپریٹیشن کیا ہے جی۔ کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ان دواؤں کے اندر چند ہربز ہوتے تھے جو اس پتوں زمانے میں ملتے استعمال تھے۔ کیا۔ جی۔ ان پتوں کو ایک پتھر کے اوپر رگڑ کے اس کا جی۔ پاؤڈر بنایا جاتا تھا، اس کو جلایا جاتا تھا، اور اس کا دھواں جو ہے وہ لیتے تھے استھمیٹک پیشنٹس یا استھمیٹک مریض، جی۔ تو ان کو سانس لینے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ تو سانس جو ہے، دمہ جو ہے، یہ اس کنڈیشن کو کہتے ہیں جس کے اندر سانس لینا اور باہر نکالنا دونوں دشوار ہو جاتا ہے۔ لینا اتنا دشوار نہیں ہوتا جتنا باہر نکالنا ہوتا ہے۔ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عموماً یہ مرض عمر کے کس حصے میں سامنے آ جاتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پہلے استھما نہیں تھا لیکن بعد میں ہو جاتا ہے، اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، یہ مرض جو ہے یہ خاندانوں میں چلتا ہے۔ جی۔ اگر ایک خاندان کے 4 بچے ہیں اور ان کے ماں باپ کو یا ان کے آنٹیز یا انکلز کو یا ان کے دادا یا نانا کو جی۔ یہ بیماری تھی، تو یہ بیماری آپ کے خاندان میں چلتی آئے گی۔ اور 4 بچے اگر خاندان میں ہیں، استھمیٹک خاندان میں، جی۔ ان 4 بچوں میں سے ایک کو سانس ہوگا، ایک بچے کو جلد کا ایگزیما ہوگا جو الرجی کہتے ہیں، ایک بچے کو صرف نزلہ زکام ہوگا، اور ایک بچے کو کسی کھانے سے الرجی ہوگی۔ اچھا، یعنی الرجی مختلف فارمز میں موجود ہوتی دیٹس رائٹ۔ تو الرجی جو ہے وہ خاندانوں میں چلتی ہے، ڈفرینٹ فارمز کی الرجی ہوتی ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے عموماً کہ 4 بچوں میں سے ایک آدھ کو ہو جاتا ہے استھما۔ سو استھما از اے ڈیزیز جو وراثت میں مل رہی ہوتی ہے۔ وراثت میں ملتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تذکرہ کیا الرجیز کا کیونکہ ایستھما کو بھی ایک طرح کی الرجی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو مریض ہوتے ہیں ایستھما کے، ان کے اندر اور بھی کوئی الرجی ملے، یا جیسے کہ بہت سارے لوگ ڈرگز سے بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، جی،
تو ان کے اندر دیکھ کے دینا پڑتا ہے کہ کوئی ہائپر سینسٹیوٹی ری ایکشن تو نہیں ہو رہا. جی اس طرح کی الرجیز بھی ان کے اندر ملنا کامن ہے؟ بالکل کامن ہے، کیونکہ جو استھما کی الرجی ہے وہ خاندانوں سے ملی ہے. وہ الرجی ایسپرین سے ہو سکتی ہے، جو ایسپرین سے سانس بھی ہو سکتا ہے، جی. جو بہت کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. ایسپرین از اے ڈرگ. جو ڈرگ آپ کو الرجی دے گا وہ ڈرگ سانس کے فارم میں الرجی دے سکتا ہے. یعنی جی. کوئی بھی آپ ڈرگ لے لیں، آپ الرجک ہیں تو وہ آپ کو سانس دے سکتا ہے. جیسے ایسپرین ہے، پونسٹان ہے. چند مرض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر چند ڈرگز دیے ہی نہیں جاتے. بالکل. جیسے آپ ایز اے ڈاکٹر پہچان جائیں گے کہ G6PD ڈیفیشنسی ہوتی ہے جی. ریڈ سیلز میں، تو ان لوگوں میں چند ڈرگز دیے ہی نہیں جاتے کیونکہ دے آر الرجک. تو میڈیسن سے انسان ڈیفینیٹلی الرجک ہوتا ہے، لیکن وہی لوگ الرجی ہوتے ہیں جو گروپ میں آتے ہیں. جی. اس گروپ کے مخصوص لوگ ہوتے ہیں. یعنی ان کو ان خاص چیزوں سے الرجی ہوتی ہے. دیٹس رائٹ. ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کس طرح کی علامات کے ساتھ عموماً استھما سامنے آ سکتا ہے؟ استھما مینلی ایج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر بچہ 1 سال کا ہے، 6 مہینے کا ہے، 3 سال کا ہے، ان بچوں کو یوزولی کھانسی اور گلے میں زیادہ تھوک کا جمع ہونا جی. پریزنٹیشن ہوتا ہے. جیسے ہی بچے کو نزلہ شروع ہو گیا، کھانسی شروع ہو گئی، یا بار بار نزلہ ہوتا ہوا یا کھانسی جن بچوں کو ہاں، ہوتی رہتی ہے، یا پھر منہ کے اندر فروتھ بننے لگے. جی. تو جب استھما کے علاج نہیں ہوتے تھے تو ان کو ہم کروپ کہتے تھے. اس کھانسی کو کروپ CROUPE انگریزی میں. جی. اس کروپ کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے تھے اس زمانے میں کہ اس بچے کو سانس ہے. جی. اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو کروپ کی جگہ پہ کھانسی ان دا فارم آف کھانسی آ جاتی ہے. جی. اور اس کے ساتھ بلغم کی آواز آتی ہے. بچہ بلغم نکال نہیں سکتا ہے لیکن آواز پروڈیوس کر سکتا ہے. جی. اور اس کے بعد پھر سینے میں پسلیاں چلنے لگتی ہیں. تو جی. یہ پریزنٹیشن بچوں کے اندر ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اگر بڑوں کی بات کی جائے تو اگر بڑوں کا پریزنٹیشن ہے، یوزولی اٹ اسٹارٹس ان دا مڈل آف دا نائٹ. پچھلے پہر. ہاں، یہ سانس شروع ہوتا ہے. اس کی وجوہات میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا جی کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو رات کو 2 بجے کے بعد آپ کو سانس دے سکتا ہے. اچھا. اسی اور جب انسان اولڈ ایج میں جاتا ہے، جی. دین دیٹ استھما دیٹ اسٹارٹس از اے کمپلیکیٹڈ اسٹارٹ. وہ چلنے پھرنے سے بھی اس کو سانس ہوگا، جی. اس کو سیڑھیاں اترنے میں سانس ہوگا، چڑھنے میں سانس ہوگا، 2 تکیے رکھے گا تو سانس ہوگا. تو وہ بیچارہ ساری رات بیٹھ کے گزارتا ہے. یہ وہی استھما ہے جن میں ہمارے بچپن میں دیکھتے تھے کہ ہمارے ماں باپ جی. سجدے میں جا کے ساری رات گزارتے تھے بیکاز آف استھما. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا تذکرہ کیا کہ 2 تکیوں کے اوپر. جی. یہ میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ استھما کا جب اٹیک آ رہا ہوتا ہے اور خاص کر بزرگوں میں جب اس طرح کی کوئی پریزنٹیشن ہوتی ہے، جی. صرف استھما کی بات نہیں کر رہا بلکہ دل کے معاملوں میں بھی اس طرح کی جی. پریزنٹیشن آپ کو مل سکتی ہے، اور بھی معاملے ہوتے بالکل. ہیں. تو اس کے اندر پیچھے تکیے لگائے جاتے ہیں کہ انسان جو ہے نا لیٹا ہوا نہ ہو بلکہ تھوڑا سا بیٹھ جائے. صحیح. اس سے کوئی فائدہ یا مرض کی شدت میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر وہ استھما، جس استھما کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ استھما اگر ہے تو آپ کو قدرت کی طرف سے آکسیجن نہیں ملتا ہے. جی. کیونکہ آپ سانس میں آکسیجن دشواری ہو لے رہی نہیں ہے. سکتے. جی. تو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. اب قدرت نے ایسا نظام بنایا ہے کہ پھیپھڑوں کے نیچے کے حصے میں سب سے زیادہ آکسیجن ملتا ہے. جی. اوپر کا حصہ قدرت نے ریزرو میں رکھا ہے جی. کہ اگر نیچے سے آکسیجن نہ ملے تو اوپر پھر کا اوپر حصہ کے. پھیپھڑے کا آپ کو آکسیجن دے دے گا. جی. سو ان آرڈینری استھما جو مریض ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے. جی. اینڈ ہی فیلز بیٹر کیونکہ اس کا
گریویٹی لنگس کے نیچے آ جاتی ہے جی اور بلڈ فلو جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اور وہ آکسیجن ایکسٹریکٹ کرتا ہے اچھا، تو اس لیے یہ لوگ اپر اپنی پارٹ آف دا پوزیشن کو لنگس چینج کا. ہاں، ایک یہ استھما کا لاجک ہے. جی دوسرا لاجک جو ہے کہ تکیہ، 2 تکیے رکھیں اور پیچھے ہو جائیں. جی That is known, used to be known in our times as cardiac asthma, جی and that is due to the heart. تو ہارٹ کا جو پمپنگ ایکشن ہے وہ پمپنگ ایکشن میں ریلیف ملتا ہے، اس کو مدد ملتی ہے بلڈ پمپ کرنے کی جی اس پوزیشن میں، اور اس کا جو نیچے کا پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے. سو پیشنٹ لینز بیک اینڈ جی پیشنٹ لینز فارورڈ ان ڈفرنٹ ٹائپس آف asthma. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر استھما کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.